માહે રમઝાનને વિદા કરવાની દુઆ ચોથા ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામની. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર रहमानिर रहीम. اے معبود، اے وہ جو عطا کر کے بدلے کی تمنا نہیں کرتا، بخشش کر کے کبھی پشیمان نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اے وہ جو اپنے بندے سے کسی نعمت کا بھی برابر بدلہ لیتا نہیں. تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں، تیری معافی تفضل ہے، تیرا سجا دینا عین انصاف ہے، تیرا فیصلہ بہترین ہے. اگر تو کسی کو بخشتا ہے تو اس بخشش میں احسان کا جتانا نہیں شامل کرتا. اگر تو نہیں دیتا تو تیرا نہ دینا ظلم نہیں. جو تیرا شکر کرتا ہے تو بھی اس کا شکر کرتا ہے، حالانکہ اپنا شکر کرنا اس کے دل میں تو ہی نے ڈالا تھا. اگر تو اپنے شکر کی توفیق نہ دیتا تو کیوں کر شکر کرتا. جو تیری تعریف کرتا ہے تو اس کو جزا دیتا ہے، حالانکہ اپنی تعریف کا طریقہ تو ہی نے اس کو بتایا ہے. تو اس کی بھی پردہ پوشی کرتا ہے، جس کو اگر تو چاہے تو اس کے کرتوت کی بنا پر اس کو رسوا کر سکتا ہے، اور اس پر بخشش کرتا ہے جس کو اگر تو چاہے تو بے استحقاق کی بنا پر اس کو کچھ نہ دے. حالانکہ یہ دونوں کے دونوں رسوائی اور محرومی کے سزاوار ہیں، لیکن تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل پر رکھی ہے، اور تو نے اپنی قدرت کو درگزر پر چلایا ہے. تو اپنے نافرمانوں سے بردباری کے ساتھ پیش آتا ہے. جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو نے اس کی توبہ و غور کرنے کی مہلت دی. تو نے اپنی طرف سے ان کے ظلم کی سزا میں تاخیر کی. ان کو رجوع کی راہیں دکھاتا ہے، جلدی توبہ کا وقت دینے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تاکہ ان میں سے ہلاک ہونے والے بھی ہلاک نہ ہو، ان میں کا بدبخت بھی تیری نعمت سے محروم نہ رہے. مگر دیر تک اس کا اجر قطع کرنے کے بعد، پے در پے اس پر اپنی حجتوں کو پورا کرنے کے بعد، اے کریم یہ سب کچھ تیری معافی کی کرامت ہے. اے بردبار یہ سب تیری مہربانی کے حوصلے ہیں. خدایا وہ تو ہی تو ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے معافی کا دروازہ کھول دیا. اے معبود، اے خدا تو ہی تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے معافی کا دروازہ کھول دیا اور اس کا نام توبہ رکھ دیا. اس شاہ دروازے کو کسی کی نظر سے اوجھل بھی نہیں ہونے دیا، اور اپنی وحی کو اس دروازے تک راستہ بنانے کے لیے مقرر کیا تاکہ کوئی اس سے بھٹکنے نہ پائے. تیرا نام مبارک ہے. تو نے ارشاد کیا تم لوگ اللہ سے خالص توبہ کرو، بہت نزدیک ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو دور کر دے، تم کو ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے بڑی آن بان اور نرالی شان سے نہریں بہ رہی ہیں. اس دن جب کہ اللہ اپنے نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے سامنے ان کی دائیں طرف چلتا ہوگا، اور وہ کہتے ہوں گے اے پروردگار تو ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمیں بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے. بس اب کون سا اجر باقی رہے گا اس شخص کے لیے جس نے دروازے توبہ کھل جانے کے بعد بھی اس منزل حسین میں نہیں داخل ہوا، حالانکہ تیری وہی برابر اس کا پتہ بتاتی رہی. تو ہی وہ ہے جس نے سوداگری میں اپنے بندوں کے واسطے نفع زیادہ کر دیا. تو اپنے ساتھ ان کی تجارت میں زیادہ ان کا نفع چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ تیرے پاس ان میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو. اے بڑی شان والے، تو نے اسی لیے ارشاد فرمایا جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کا 10 گنا بدلہ برابر کو ہوگا،
تو نے یہ بھی ارشاد فرما جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان لوگوں کی مثل اس ایک دانے کی ہے جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دنا کر دیتا ہے۔ تو نے ارشاد فرمایا کون بندہ ایسا ہے جو اپنے اللہ کو قرض دے، وہ اس کی رقم کو بہت ہی زیادہ دے گا۔ قرآن مجید میں نیکیوں کو کئی گنا کر دینے کے بارے میں اس طرح کی اور جو آیتیں تو نے نازل فرمائی ہیں، اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنے غیب کا پتہ اپنے بندوں کو خود ہی بتایا اور اس چیز کی ان کو ترغیب دی جن میں ان کا بہترین فائدہ ہے، حالانکہ اگر تو اس کو ان سے چھپا لیتا تو کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہ سکتی، کوئی کان اس کو سن نہیں سکتے تھے، ان کے خیالات بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو نے فرمایا تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، میرا شکریہ بجا لاؤ، نا شکری نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ضرور ہم تم کو زیادہ دیں گے، اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے، اس کا خیال رہے۔ تو نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ بہت جلد جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس آیے کریمہ میں تو نے دعا کا نام عبادت رکھا، دعا نہ کرنے کو تکبر بتایا، دعا کے ترک کرنے پر رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخلے سے ڈرایا۔ تو اس اہتمام کے بعد تیری مخلوق نے تجھ کو یاد کیا تو تیرے احسان ہی کی بدولت تیرے ہی فضل کی وجہ سے تیرا شکر کیا، تیری حکمت سے تجھ کو پکارا، تیری راہ میں تصدق کیا، تیری زیادتی کی خواہش میں تیری راہ میں تصدق کیا، تیری زیادتی کی خواہش میں، اور تیرے غضب سے اسی میں ان کا بچاؤ تھا، اسی میں ان کے لیے تیری رضا و کامیابی ہے۔ اپنے متعلق جن عجیب باتوں کی رہنمائی تو نے اپنے بندوں کی ایسی ہی باتوں کی رہبری اگر کوئی مخلوق کسی کو اپنی طرف کرتا تو ضرور وہ بھی قابل تعریف ہوتا۔ بس تیرے لیے اس وقت تک حمد ہے جب تک حمد کا راستہ کھلا ہے، تیرے لیے اس وقت تک حمد ہے جب تک حمد کے لیے کوئی لفظ آ سکے جس سے تیری تعریف ہو سکے، یا کوئی معنی ایسے باقی رہے جو تیری طرف رجوع کر سکے۔ اے وہ جو اپنے بندوں کو عطا وافر اور احسان کر کے اپنی تعریف کرتا ہے، اے وہ جس نے اپنے بندوں کو اپنی منتوں پر بخششوں سے ڈھانک لیا ہے، تو نے اپنی نعمت ہم پر کس قدر پھیلا دی، ہم پر تو نے کیسے کیسے احسان فرمائے، اور تیری نیکی ہم سے کس قدر خصوصیت رکھتی ہے۔ تو نے ہم پر اپنی پسندیدہ دین کا راستہ بتایا، اور جس مذہب کو تو نے چھانٹ لیا تھا اس مذہب کی تو نے ہم کو راہ بتائی، اور اس راستے کا پتہ دیا جس کو تو نے صاف اور ہموار کر دیا تھا، اور اپنی بارگاہ کی نزدیکی ہم کو دکھائی، اور اپنی کرامت و بزرگی تک پہنچنے کے ڈھنگ ہم کو سمجھا دیے۔ اے معبود تو نے وظائف اور فرائض میں سے ماہ رمضان کو ایک خاص اہمیت مرمت فرمائی، وہ ماہ رمضان جس کو تو نے تمام مہینوں سے خاص کر لیا ہے، تمام زمان اور وقتوں میں اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس مہینے میں قرآن اور نور تو نے نازل کیا، ایمان کو دونا کر دیا، روزے واجب کیے، نماز کی رغبت دلائی، وہ سب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے اس مہینے کی قدر اور بڑھا دی۔ ان تمام باتوں سے تو نے اس مبارک مہینے کو سال کے تمام اوقات پر ترجیح دی۔ اے کریم تیرا کتنا بڑا احسان ہے، ماہ رمضان کے اس شرف سے اور امتوں کے علاوہ ہم کو مخصوص کیا، تمام امتوں پر اس بارے میں ہم کو ترجیح دی۔ بس تیرے حکم سے ہم نے اس کے دنوں میں روزے رکھے، اس کی راتوں میں تیری مدد سے تیری عبادت کی، ہم اس کے صیام اور قیام سے تیری اس رحمت کے سامنے آ گئے جس کے سامنے تو ہم کو لانا چاہتا تھا۔
ہم نے اس مہینے کو تیرے ثواب کا سبب بنا لیا، جس کی بھی تجھ سے خواہش کی جائے اس پر پورا قدرت رکھتا ہے، اور تیرے فضل سے کچھ مانگا جاتا ہے تو تو بخش دیتا ہے۔ جو تیری نزدیکی کا ارادہ کرے، جو تیری نزدیکی کا ارادہ کرے تو اس سے قریب ہے۔ ضرور یہ مہینہ ہمارے ساتھ لائق تعریف اندازے سے ٹھہرا دیا، ہمارے ساتھ نیکوں کی طرح صحبت رکھی، اور تمام جہان کے نفعوں سے ہم کو زیادہ نفع دیا۔ پھر اپنا وقت تمام کر کے، اپنی مدت ختم کر کے، اپنی گنتی پوری کر کے ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم تیرے اس مبارک مہینے کو اس طرح ودا کرتے ہیں جس طرح اس دوست کو رخصت کرتے ہیں جس کی جدائی ہم پر دشوار ہے، اور ہم کو غمگین اور وحشتناک بنا دیا اس کے واپس جانے سے۔ ہم پر اس کی مضبوط ذمہ داری اور قابل لحاظ احترام اور ضروری واجب الحق ادا حق اس کا ہم پر لازم ہو گیا۔ بس ہم کہتے ہیں اے اللہ کے بڑے مہینے تجھ پر سلام ہو، اے اللہ کے دوستوں کی بڑی عید تجھ پر سلام ہو، اے وقتوں میں سے اچھے ساتھی اور گھڑیوں اور ساعتوں میں سے بہترین مہینہ تجھ پر سلام ہو، اے وہ مہینہ جس میں امیدیں بریاب آریاب ہوئی، اعمال پھیلائے گئے، تجھ پر سلام ہو، سلام ہو تجھ پر، اے وہ دوست کہ جس کی موجودگی میں بھی اس کی بڑی قدر رہی، جس کے گم ہونے نے دل دکھا دیا، اے وہ دوست جس کی امید کی آرزو رکھنے پر بھی اس کے فراق سے دل بے چین ہے، تجھ پر سلام، اے ایسی الفت والے جس نے آتے ہی مانوس بنا کر ہم کو خوش کیا اور ختم ہو کر چلے جانے سے ہم کو وحشتناک کیا، تجھ پر سلام ہو، ایسے پاس رہنے والے پر جس نے دل نرم کر دیے اس میں گناہ کم ہو گئے، تجھ پر سلام ہو، ایسے ساتھی جس نے شیطان کے برخلاف ہماری مدد کی اور احسان کی راہ ہم پر آسان کر دی، تجھ پر سلام ہو۔ تجھ میں خدا کے آزاد کردہ غلام کتنے زیادہ ہو گئے، وہ لوگ کس قدر نیک بخت ہیں جنہوں نے تیری حرمت کا خیال رکھا، تجھ پر سلام ہو۔ تو گناہوں کو کس قدر مٹاتا تھا، طرح طرح کے عیبوں کو کس طرح چھپاتا تھا، تجھ پر سلام ہو۔ تو گنہگاروں پر کس قدر بخشش کرتا ہے، مومن کے دلوں پر کس قدر تیرا رعب چھایا ہوا ہے، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینے کے اور دن کے جس کی برابری نہیں کر سکتے، اے وہ مہینہ جو ہر امر میں سلامتی ہے، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو۔ ایسے مصاحب جس کی صحبت ناپسندیدہ نہیں ہوتی، مل کر بیٹھنا برا نہیں لگتا، تجھ پر سلام ہو۔ جس طرح تو ہم پر برکتیں لایا اور غلطیوں کے میل کچیل کو ہم سے دھویا، تجھ پر سلام ہو۔ ایسے مہینے جس کو دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا، نہ اس کے روزوں کو اکتا کے چھوڑا گیا ہے، اے وہ جس کی آمد کی تمنا اس کے وقت سے پہلے ہی ہونے لگتی ہے اور جس کے چلے جانے کے قبل ہی اس کے بچھڑ جانے کے خیال سے رنج کیا جاتا ہے، تجھ پر سلام ہو۔ اے خدا کے مہینے تجھ پر سلام ہو، تیری وجہ سے کتنی ہی برائیاں ہم سے اٹھا لی گئی، کتنی ہی نیکیاں ہم پر جاری کی گئی، تجھ پر سلام ہو۔ تیری اس سب قدر پر سلام ہو جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، تجھ پر سلام ہو۔ کل ہم تیرے کتنے حریص تھے، کل تیرا شوق ہم کو کس قدر زیادہ ہوگا، تجھ پر سلام ہو، تیرے اس فضل پر جس سے ہم محروم ہو گئے۔
تیری ان بھلی برکتوں پر جب ہم کو نہیں ملے گی۔ اے خدا، ہم اس مہینے والے ہیں جس سے تو نے ہم کو بزرگی بخشی تھی، اور اپنے احسان سے جس کی تو نے ہم کو توفیق دی تھی، جبکہ بدبختوں نے اس کا مرتبہ وقت نہ جانا اور اپنی سخاوت کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہے۔ تو ہی اس مغفرت کا مالک ہے جس کے ساتھ تو نے ہم کو ترجیح دی، اس طریقے کا بھی تو ہی مالک ہے جس کی تو نے ہم کو ہدایت فرمائی، اور تیری توفیق سے ہم نے اس میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ کم ہے، اس مہینے کے بہت سے حقوق کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے ساری تعریف بھلی معلوم ہوتی ہے۔ میں اپنی بدی کا پورا اقرار کرتی ہوں، اپنے آپ کو برباد کرنے کا اعتراف کرتی ہوں۔ ہمارے دل تیری بارگاہ میں اپنی کوتاہی سے ندامت کا تحفہ پیش کرتے ہیں، ہماری زبانیں سچا اجر پیش کرتی ہیں۔ یا اللہ، عمل میں کمی کے باوجود تو ہم کو ہمارے تھوڑے سے کام کا، جس سے ہم تیرے محبوب فضل کو حاصل کر سکیں، اور جس کے سبب سے ہم اس طرح کے چکیروں کو بدلے میں پائیں جن کو ہم لالچ کی نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتی ہیں۔ ہم نے تیرے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کا جو اجر پیش کیا ہے تو اس کو ضرور منظور فرما لے۔ ہماری عمروں کو آئندہ ماہ رمضان تک پہنچا دے، پس جب تو ہم کو اس تک پہنچا دے تو ہماری اس عبادت کو بجا لانے میں ہماری مدد کر جس کا تو سجاوار ہے، اور جو فرما برداری تیری شان کے شایع ہے ہم کو اس کے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے ایسے نیک کاموں کا سلسلہ جاری کر جس سے تیرا حق ان دونوں مہینوں جو اسی زمانے کے مہینوں میں سے اگرچہ سال بدل جائے باہم مل جائیں۔ اے معبود، ہم نے اس مہینے میں جو چھوٹے بڑے گناہ کیے یا کوئی جرم یا کوئی غلطی کی ہے، جان بوجھ کر یا بھولے سے، ہم نے اس مہینے میں اپنی نفس پر ظلم کیا ہے یا اپنے علاوہ کسی اور کی حرمت برباد کی ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہم کو اپنے پردے میں چھپا لے۔ اپنی معافی سے ہم کو معاف کر دے، ہم کو طنز کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے کھڑا نہ کرنا، تانا کرنے والوں کی زبانیں ہم پر نہ کھولنا، ہم سے وہ کام لے جو ہم سے اس برائی کو دور کر سکے اور کفارہ ہو سکے اس کام کا جس کو تو نے ہم سے اس مہینے میں ناپسند کیا ہو۔ اپنی اس مہربانی کے تصدق میں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اپنے اس فضل کی بدولت جو کبھی نہیں گھٹتا، اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کی رخصت سے ہم پر جو مصیبت پڑی ہے اس کا ہم کو عوض دے، اور ہمارے لیے یوم عید اور افطار کو مبارک بنا۔ اس دن ہمارے ان بہترین دنوں میں سے قرار دے جو ہم پر تیری معافی کو کھینچ لائے تھے، ہمارے گناہوں کو مٹانے والے تھے، اور ہمارے ظاہر اور مخفی گناہوں کو بخش دے۔ اے خدا، اس مہینے کے نکلنے کے ساتھ ہی ہم کو ہمارے گناہوں سے کھینچ لے، اس کے نکلنے کے ساتھ ساتھ ہم کو ہماری برائیوں سے نکال لے۔ اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت، با نصیب، بہرہ مند قرار دے۔ معبود، جس نے اس مہینے کا پورا خیال رکھا، اس کی حرمت کی پوری حفاظت کی، اس کی حدوں کو باقاعدہ قائم کیا، اس زمانے میں گناہوں سے خوب بچے، تجھ سے کچھ اس طرح قریب ہوئے کہ تو نے اپنی رضامندی اس کے لیے لازم کر دی، اور تیری رحمت اس کی طرف مڑ گئی، تو ہم کو بھی اسی طرح کی اپنی بخشش عنایت کر دے، اور اس سے دگنا اپنا فضل ہم کو مرحمت فرما۔
کیونکہ تیرا فضل کم نہیں ہوتا، اے پروردگار، تیرے خزانے گھٹتے نہیں بلکہ جاری رہتے ہیں، تیرے احسان کی کانیں فنا نہیں ہوتی، بے شک تیری بخشش بابرکت اور خوشگوار بخش ہے۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تا قیامت جس قدر لوگ اس مہینے میں روزے رکھے یا تیری عبادتیں کرے ان سب کے برابر ہمیں اجر دے۔ خدایا ہم تیرے سامنے اس یوم فطر میں جس کو تو نے مومن کے لیے عید بنایا ہے، اپنے مذہب والوں کے لیے جمع ہونے یکجائی کا دن قرار دیا ہے، ہم اپنے تمام گناہوں سے جن میں ہم نے کیے یا پچھلی برائیاں یا وہ برے خیالات جن کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہو، سب سے توبہ کرتے ہیں، ایسے شخص کی مانند توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف واپسی کا خیال بھی نہ رکھتا ہو اور اس توبہ کے بعد کبھی خطا کی طرف خیال بھی نہ کرے گا، ایسی خالص توبہ جو شک و شبہ سے بچی ہوئی ہو، بس تو اس کو ہم سے قبول کر لے، ہم سے خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہم کو اس توبہ پر برقرار رکھ۔ خدایا تو نے اپنے بندوں سے عذاب کے جو وعدے کیے ہیں ان سے ہم کو ڈرنے کا اور ثواب کے وعدوں کا شوق دے، تاکہ ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں اس کی تکلیف محسوس کریں اور ہم کو اپنے نزدیک ان توبہ کرنے والوں میں قرار دے جن کے واسطے تو نے اپنی محبت واجب کر دی اور ان کی فرما برداری کی طرف ان کے پلٹ دینے کو تو نے منظور فرمایا ہے۔ تمام انصاف کرنے والوں سے بڑے انصاف کرنے والے خدایا ہمارے والدین اور ہمارے مذہب والوں سے درگزر فرما کر ان کو بخش دے، جو گزر گئے ہوں یا قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر نازل فرمائی، خدایا ان پر ان کی آل پر ویسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے مرسل نبیوں پر نازل کی ہے، ان پر ویسی رحمت بھیج جیسی رحمت تو نے اپنے نیک بندوں پر بھیجی ہے، بلکہ ان سب سے بہتر ہے تمام جہان کے پالنے والے ایسی رحمت بھیج جس کی برکت ہم کو پہنچ کر رہے، اس کا نفع ہم کو ضرور ملے، جس کے بارے میں ہماری دعا قبول ہو کے رہے، جس کی طرف رغبت کی جاتی ہے، تو سب سے بہت ہی زیادہ کریم ہے، جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو ان سب سے زیادہ مدد فرمانے والا ہے، جن کا فضل مانگا جاتا ہے تو ان سب سے زیادہ دینے والا ہے، ضرور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔